اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر مصطفیٰ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بنانے والے نے، اللہ نے ان کی شان کو بلند کیا ہے۔ قرآن میں ان کا بارہا ذکر آیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے، سورت نمبر 33 آیت نمبر 21، چیپٹر 33 لائن 21، جو کہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے تاکہ وہ اس کو فالو کریں۔ کیوں؟ آپ کو میں یہ چیز چند ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چند مثالیں اس کی یہ ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ آیا، کسی نے تحفے کے طور پہ بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لانے والے کو کہا کہ جاؤ، کچھ لوگ مسجد میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ۔ انہوں نے جا کے عام اعلان کر دیا، اور تقریباً وہاں پر بیٹھے ہوئے 70 لوگ، 70 پیپل اس جگہ پہ آ گئے۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ایک دودھ کا پیالہ، لیکن اللہ پاک کے محبوب نبی کی برکت سے وہ ساروں کے لیے کافی ہو جانا تھا۔ اس میں سب سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں میں کو دائرے میں بٹھا کر اپنے رائٹ ہینڈ سے اس پیالے کو دوسرے بندے کو دے دیا پینے کے لیے، اور اس کو کہا کہ خوب اچھی طرح اس کو پی لو۔ 1 2 3، آہستہ آہستہ وہ پیالہ گھومتا ہوا 70 لوگوں نے اس میں سے دودھ پیا، اور 70 لوگوں کا جھوٹا دودھ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ دنیا میں کون سا ایسا بادشاہ یا سردار ہوگا کہ جو 70 لوگوں کا جھوٹا دودھ پیے؟ دوسری مثال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دوپہر کی گرمی کی حالت میں ایک جگہ کھڑے تھے کہ ایک غلام عورت وہاں پہ آ گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے گفتگو کرنے لگی۔ سخت دوپہر کی گرمی، اور وہ عورت ہے کہ باتیں کرتی ہی جا رہی ہے۔ تقریباً کافی دیر گزر گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پریشان ہونے لگے، لیکن ان کے ادب کی وجہ سے خاموش رہے۔ آخر اس نے گھنٹے ڈیڑھ بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ان کے ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت تو ایک نیم پاگل غلام عورت ہے، اور اس نے آپ کو اتنی دیر دھوپ میں کھڑا رکھا۔ تو اس جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فقرہ کہا کہ جو صرف ان کی ذات مبارک ہی کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس عورت کی بات محمد نہ سنے گا تو اور کون سنے گا؟ کوئی ایسا بادشاہ یا سردار آپ مجھے ایسا دکھا سکتے ہیں کہ جو یہ کرتا ہو ایک غلام عورت کے لیے اتنی سخت تپش میں؟ تیسرا واقعہ، ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ قرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا تھا، اس کو واپس مانگنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اور سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، تو اس نے بدتمیزی کی حد کرتے ہوئے اپنی چادر اتار کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور اس کو مروڑنے لگا۔ چادر کو اس حد تک مروڑا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان پڑ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح ساتھی، armed men, his guards were around him، انہوں نے غصے کی حالت میں اس کو پرے کرنا چاہا یا مارنا چاہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ اس کا میں نے ادھار دینا ہے، کوئی بات نہیں، اس نے یہ حرکت کر دی۔ کون سا ایسا بادشاہ ہے کہ جو ایسی انسلٹ اور روڈنس برداشت کر جائے؟
اتنے پیشنس کے ساتھ۔ چوتھا واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت غریب آدمی باہر سے آیا اور یہ دیکھ کر شرما گیا کہ ان اچھے اور بڑے لوگوں کے درمیان میں آگے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سوال کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے فرمایا، آگے آ جا، قریب آ جا، میری ماں بھی سوکھا گوشت کھا کر زندہ رہنے والی عورتوں میں سے تھی۔ کون سا ایسا سردار ہے جو اپنے ایک عام فالوور کو اتنی زیادہ ہمت دے اور ان الفاظ میں دے۔ پانچواں واقعہ، حضرت بلال ایک بلیک سلیو تھے، ان کا اونر بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے اور اس نے ان کو بہت ایک ہارڈ ٹاسک دیا ہوا تھا، جو کہ چکی پیسنا اور اس میں سے آٹا بنانا۔ وہ اس قابل نہیں تھے کہ بخار اور اس حالت میں وہ اس چکی میں سے آٹا پیس سکتے، ٹو گرائنڈ دیٹ فلاور، وہ ایبل نہیں تھے اس وقت۔ تو بہت پریشان تھے، رو رہے تھے۔ ان کی رونے کی آواز سن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور پوچھا، بلال کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آٹا پیسنے کے لیے مجھے دیا گیا ہے اینڈ آئی کانٹ ڈو اٹ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رو مت۔ انہوں نے روڈلی جواب دیا آگے سے کہ یہ تمہاری پرابلم تو نہیں ہے، اس لیے تم آرام سے بیٹھے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے لیے گرم کر کے دودھ لائے اور ان کو دودھ دے کے کہا کہ تم سو جاؤ اور تمہاری جگہ میں بیٹھ کے یہ آٹا پیس دوں گا۔ اور اس جگہ پہ بیٹھ کے ان کے لیے 1 2 3 دن تک وہ یہی عمل دہراتے رہے، جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ کون سا ایسا سردار ہے، کون سا ایسا بادشاہ ہے کہ یہ جو عمل کرے گا؟ اگر کوئی بھی شخص کسی کو بھی اپنا بہت بڑا پیارا لیڈر، دیوتا، کوئی بھی بڑی شخصیت مانتا ہے، تو آج بھی قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی اگزامپل اٹھا کے اس میں اس شخص کو فٹ کر لیں۔ آپ کا دل اور دماغ آپ کو جواب دے دے گا کہ کیا وہ شخص میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھے کیریکٹر کا مالک ہے، یا پرائم ایگزامپل انہی پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔